اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان ابن حسن آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کیا ہمارا موضوع ہے حلال ڈانس۔ حلال ڈانس، جی ہاں، عرض کرتا چلوں، اس کرہ ارض پہ بسنے والا کوئی بھی فرد، کسی مذہب کا ہو، کسی نسل علاقے کا، کوئی زبان بولنے والا ہو، اس کا کوئی فرقہ ہو، رقص اور موسیقی اس کی جبلت میں شامل ہے۔ ضروری نہیں وہ باقاعدہ رقص کرے یا باقاعدہ وہ موسیقی کی کلاسیں لے کر وہ گانا بجانا شروع کر دے، لیکن فطرت نے یہ چیزیں رکھی ہیں۔ دوسری گزارش کرتا چلوں کہ رقص اور موسیقی جنہیں ہم محدود معنی میں لیتے ہیں، یہ لامحدود معنی میں تمام کائنات میں یہ کار فرما ہے۔ یہ ستاروں کی گردش، یہ کلی کا چٹکنا، یہ پپیہا کی آواز، یہ کوئل کا گنگنانا، یہ تمام کیا ہے؟ ایک خاص جو آوازوں کا توازن ہے اسے موسیقی کہتے ہیں۔ اگر وہ توازن بے ہنگم ہو جائے آوازیں تو اسے ہم شور کہتے ہیں۔ اسی طرح رقص ہے جو حرکت پذیری ہے، ایک قانون قاعدے کے اندر رہ کر حرکت پذیری ہو تو وہ رقص ہوتا ہے۔ جیسے تمام سیارے اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں تو یہ خدا کا، قدرت کا، فطرت کا یہ ایک رقص ہے خوبصورت، جو ہم صبح و شام دیکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں دن ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، سپہر ہوتی ہے، صبح کاذب ہوتی ہے، صبح صادق ہوتی ہے۔ یہ بات یہی روکتے ہیں، اس سے متفق کسی کو ہونا نہ ہونا اس کی صواب دید ہے، اس کا بنیادی حق ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میں جس پاکستانی جنریشن سے تعلق رکھتا ہوں، میری جنریشن کے لوگوں نے خصوصاً پنجاب کے وسطی پنجاب کے فیصل آباد، لاہور، شیخوپورہ کے میری عمر کے لوگوں نے جو ماہو سال دیکھے ہیں، جو موسم سرما گرما دیکھا ہے، ہم نے ایسا موسم بھی دیکھا ہے کہ جب 50 تک گرما میں ٹیمپریچر چلا جاتا ہے، نقطہ خالاؤ تک، اور سردیوں میں ایسے موسم بھی دیکھے ہیں کہ نقطہ انجماد، وہ نقطہ جو نیچے کا پارا ہے وہ نقطہ انجماد تک، صفر تک یا اس سے بھی نیچے چلا گیا۔ اور ایسے بھی موسم دیکھے ہیں کہ خدا کی قسم آپ کو یقین نہیں آئے گا، مئی جون میں بھی رضائیاں نکال کے لی ہیں دوبارہ ان کو رکھا ہوا۔ تو یہ تو خدا کا ہے کہ موسم کبھی کیسے ہو جاتے ہیں، کبھی کیسے، لیکن اس میں سب سے زیادہ عمل دخل حضرت انسان کا ہے۔ حضرت انسان نے قدرت کے کاموں میں، اپنی بادامالیوں میں، پیسے کی ہوس میں موسمی جو سرکل ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس نے جتنے زہریلے کیمیکل فضا میں بھیجے ہیں اس کی وجہ سے موسم اب ٹوٹلی تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو یہاں تک رکتے ہیں، اب آگے چلتے ہیں۔ جس طرح کا میں نے بتایا نا کہ مائنس ٹیمپریچر بھی میں نے دیکھا ہے، بھگتا ہے، 0، -1، -2، تو تب اتنی اس طرح کی شدید، اس طرح کی عجیب و غریب سردی نہیں ہوتی تھی جس طرح کی اب عجیب و غریب سردی ہے۔ اب کی سردی تو ایسے ہے جیسے وہ ٹیٹو بنانے والوں کے اندر وہ رنگ بھر دیتے ہیں نا سوئیوں سے، ایسے ہے۔ تو اس سردی میں کوئی صاحب ایمان، کوئی صاحب کرامت، کوئی پہنچا ہوا، کوئی کالے علم کا ماہر، کوئی جادو کا ماہر، کوئی معجزہ کرامت کا ماہر، حتیٰ کہ ہمارے مولانا صاحب طاہر اشرفی صاحب، جن کا میں سب سے زیادہ موتقد ہوں، کیونکہ وہ اتنے خدا سے ڈرتے ہیں، اتنے خوف خدا رکھنے والے ہیں، اتنے مخلوق کی وہ حق ادائی کرتے ہیں کہ وہ سوکھ کر ایک تیلا بن گئے ہیں، وہ نظر ہی نہیں آتے۔
بے شک وہ بھی ہوں، اگر وہ فرضی انہوں نے نہانا ہو اب اس سردی میں، تو وہ بھی ڈانس کے 2 4 5 10 سٹیپ کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ بریک ڈانس کریں واش روم میں، یا پھر وہ ڈسکو ڈانس کریں، یا پھر وہ ہمارا مشرقی کتھک ڈانس کریں۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ شاور لینے جائیں فرضی یا شگلی تو اس موسم میں کوئی لے نہیں رہا شاور۔ میں بھی جب سے یہ شدید سردی آئی ہے، جس طرح کی یہ 15 20 دن سے، تو میں بھی بمشکل ایک ہی دفعہ نہا سکا ہوں، ہر روز ارادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی۔ تو میں نے بھی خوب ڈانس کیا تھا۔ تو جو بھی صاحب ایمان ہو، صاحب تقوی ہو، بے شک میرے محبوب طاہر اشرفی صاحبی کیوں نہ ہوں، یا کوئی نیلے پیلے کالے علم کا ماہر ہو، تو وہ جب بھی واش روم میں جا کر شاور کھولتا ہے، تو جب شاور کی فوار پڑتی ہے تو پہلے 10 20 30 سیکنڈ تو انسان مجبوراً ڈانس کرتا ہے۔ وہ ڈانس کوئی بھی ہو، اس کی ثوابدید ہے، وہ بریک ڈانس کرے، وہ ڈسکو ڈانس کرے، وہ یہ کیا ہے کلاسیکل ڈانس کتھک ڈانس کرے، یا پھر وہ عالم الہار کے چمٹے پہ یا کسی ڈول والے کے ڈول پہ جھومر ڈالے یا بنگڑا ڈالے۔ ایسا ممکن نہیں کہ وہ نارمل طریقے سے، پرسکون طریقے سے، مہذب طریقے سے، جس طرح میں مہذب طریقے سے انسانوں کی طرح نہاتا ہوں، اس طرح اعلیٰ حضرت مہذب طریقے سے شاور لے کر نہا کر غسل خانے سے واپس آ جائیں۔ تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ اپنے میزبان کو یاد دیجیے، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔